السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے متکبر کسے کہتے ہیں۔ متکبر اسے کہتے ہیں جس کے دل کے اندر بڑائی آئے، وہ تکبر کرنے لگے، اس کے دل کے اندر تکبر بیٹھ جائے، فخر کرنے لگے، اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے لگے۔ ایسا نہیں ہوتا، کوئی چیز نہ سمجھو۔ زر و مال اللہ نے دیا، عزت اللہ نے دی، بادشاہت اگر دی تو اللہ نے دی، اگر تجھے علم دیا تو اللہ نے دیا۔ علم والے کیا سمجھتے ہیں؟ علم والے اپنی نظروں کے اندر جن کے اندر تکبر آ جاتا ہے، وہ ان پڑھوں کو جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور جو مالدار ہیں وہ غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے سلام کرو، مجھے جھک جھک کے سلام کرو، اور مجھے جی حضور کہہ کر پکارو، اور میرے آگے پیچھے گھومتے رہو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے تجھے عزت دی، اللہ نے تجھے دولت دی، تو دولت اللہ نے دی ہوئی تو اللہ نے یہ بھی کہا کہ اپنے آپ کو عجز و انکساری ملا، اپنے آپ کو حسن و اخلاق ملا۔ اگر تو انکساری کرے گا، عجز کرے گا، اپنے آپ کو تو اللہ کے سامنے جھکاتا رہے گا اور اپنے دل کے اندر یہ بڑائی والی بات نہیں لائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے عزت بھی عطا فرمائے گا۔ اگر تو نے ایسے کام کرنے شروع کر دیے کہ لوگ میری عزت کریں میرے علم کی وجہ سے، ایسا نہیں۔ لوگ میری عزت کریں میری دولت کی وجہ سے، ایسا نہیں۔ اب لوگ میری عزت کریں کہ میں نسلی اعتبار سے میں اچھے قبیلے کا ہوں، میں لوگوں کو دوسرے قبیلوں کو تو حقارت کی نظر سے دیکھے، اس طرح سے نہیں ہوتی۔ عزت ملتی ہے عجز و انکساری کے ساتھ، عزت ملتی ہے حسن اخلاق اور پیار اور محبت کے ساتھ۔ اگر تیرے دل کے اندر مخلوق کی محبت نہیں، تیرے دل کے اندر حسن، تیرے زبان کے اندر وہ حسن و اخلاق نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور پیارے نبی نے سکھایا، پھر تیری کیسی عزت ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سَأُصْرِفُ عَنْ آیَاتِیَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، میں اپنی آیاتوں سے ان لوگوں کو ہٹا دوں گا جنہوں نے ناحق زمین میں متکبر کیا۔ مطلب یہ کہ متکبر جو ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کی نشانیوں کی سمجھنے کی صلاحیت ان میں نہیں رہتی، ان میں تکبر کی وجہ سے ان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، دماغ کی سوچیں رک جاتی ہیں، ان کے بس یہی خیال ہوتا ہے کہ میں اونچا ہو گیا ہوں، سارے پست ہیں، سارے نیچے ہیں۔ نیچے کرنے والی ذات بھی میرے اللہ کی ہے، درجے کو بلند کرنے والی ذات بھی میری اللہ کی ہے۔ جس نے تکبر کیا اس کا دل اندھا ہو گیا، اس کے دماغ سے، ان کی آنکھوں سے، دلوں سے قرآن کی آیاتیں روک دی جائیں گی۔ وجہ کیا ہوگی؟ قرآن پڑھا جائے گا، انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ حق کی بات کی جائے گی مگر حق کی بات ان کے دل دماغ میں نہیں بیٹھے گی۔ وجہ کیا کہ ان کے دل بھی اندھے ہو گئے اور دماغ بھی اندھے اور آنکھیں بھی اندھی ہوگی۔ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں، پھر بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام فضیلت کے اندر بادشاہت بھی ان کے پاس تھی، اور پرندوں کو کا علم، بولیوں کا علم بھی رکھتے تھے۔ اللہ نے انہیں تخت ہوائی بھی عطا فرمایا تھا، اللہ نے انہیں جنوں کا لشکر بھی عطا فرمایا تھا، اللہ نے انہیں انسانوں کا لشکر بھی عطا فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ تخت کے اوپر بیٹھے تو حکم دیا ہوا کو مجھے اونچا لے کے اڑ۔ جب اونچا اڑنے لگے تو پھر اسے کہا اور اونچا کر، اور اونچا کر، اور اونچا کر۔ اتنی اونچائی پہ اوپر چلے گئے کہ فرشتوں کی تسبیح کی آواز حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام کے کانوں میں پڑی۔ تو پھر جب نیچے اترے تو وہ تخت ان کو اتنا نیچے لے گیا، اتنا نیچے لے گیا، اتنا نیچے لے گیا کہ دریا کی تہ میں حضرت سلیمان کے قدم جا کے لگے۔ جب وہاں جا کے رکے نا تو نیچے والی مخلوق کہہ رہی تھی کہ اے لشکریو، تمہارے بادشاہ کے دل کے اندر ذرا برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو اللہ اسے اس وقت زمین میں دھسا دے گا۔ اب اس پیغمبر جو ہیں جنہیں اللہ نے بادشاہت، تخت اور سب چیزیں عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمایا، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے سلیمان، تو پیغمبر ہے، تو بادشاہ ہے، تو کچھ بھی ہے، تیرے دل کے اندر اگر تکبر ذرا برابر بھی آئے نا زمین کے اندر دھسا دے۔ اور سلیمان جیسے پیغمبر کو بھی ایسی نصیحتیں آئیں تو ہم کیا چیز ہیں کہ آپ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت کے اوپر چڑھ کر جا رہے تھے کہ آپ کے دل کے اندر ایک عجب خیال آیا۔ عجب خیال آیا تو تخت الٹنے لگا، کلٹی ہونے لگا۔
جیسے کلٹی ہونے لگا تو آپ نے دڑکا دیا تخت کو، اے تخت شرارتیں کرتا ہے؟ تخت نے کہا کہ آپ کے دل کے اندر کجی اور کمی آئی، آپ نے اپنے آپ کے قدم اکھڑے، آپ کے دل کی دنیا کچھ چینج ہوئی، کچھ تبدیل ہوئی، تو ہم بھی تبدیل ہو گئے۔ اے سلیمان اپنے آپ کو سنبھال، بادشاہت اللہ نے دی، علم اللہ نے دیا، وزارتیں، دولتیں، اور یہ لشکر، یہ پرندوں کی زبان، جب سمجھتے ہو سب کچھ دین میرے اللہ کی ہے، اپنے اللہ کو نہ بھولنا۔ سب سے بڑی ذات، کبریائی والی ذات، بڑائی والی ذات اللہ اکبر اللہ کی ہے۔ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بڑا سمجھا وہ تکبر سے بچے رہے۔ جنہوں نے اپنے اندر عجز و انکساری پیدا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلندی عطا فرمائی۔ تو آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واحد ذات ہے جو مخصوص ہے، جو شان کبریائی اور عظمت صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اگر کوئی انسان کے طبع میں، اس کی طبیعت کے اندر اس سے کوئی حسد کرتا ہے کبریائی سے اور عظمت سے، تو اسے نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ جیسے حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما ادخلت له النار۔ فرمایا کبریائی، تکبر کرنا میری چادر ہے، اللہ فرماتا ہے، اور عظمت میری تہبند ہے۔ جس نے ان دونوں میں سے تکبر کی چادر میری کو کسی نے کھینچا یا کسی نے چھیننے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے پاس جو شخص ان دونوں سے کسی کو چھینے گا اس کو میں دوزخ میں ڈال دوں گا۔ اب ڈریے اس ذات سے کہ جو کبریائی والی ذات ہے، جو عظمت والی ذات ہے، بڑائی اسے سجتی ہے، اور وہی اس کی کبریائی اور کبریائی اور بڑائی اس کی چادر ہے، اسے اچھی لگتی ہے۔ جو بندہ اللہ کی چادر کو چھینے گا خدا اسے چھوڑے گا، خدا اسے پھینکے گا، ایسا دور جا کے گرے گا، اس کی گردن ٹوٹ جائے گی، اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی، وہ بچ نہیں سکے گا اللہ کے غضب سے جس نے تکبر کیا۔ جنہوں نے تکبر کیا خدا نے آیاتیں جو ہیں ان سے ہٹا لی اور انہیں دوزخ میں ڈال دیا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، آپ کے پاس زر ہے، مال ہے، دولت ہے، بادشاہت ہے، نسلی اعتبار سے آپ بڑے خاندان سے ہیں، یا آپ کے پاس علم ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کی دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا، بس اسی کا شکر ادا کرتے رہو، اور کہ اس کے سامنے سربہ سجود ہوتے رہو، اور اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حسن اخلاق کرو، اپنے آپ کو کبھی بڑا نہ سمجھو، بڑی ذات میری اللہ کی ہے، بس اس کی کبریائی بولو، اور اپنے اللہ اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چلنے والے بنو۔ تکبر جس کے اندر دل کے اندر ہوگا وہ جنت میں کبھی نہیں جا پائے گا۔ تکبر اللہ کی چادر ہے، اللہ کو جچتی ہے اور اسے خوبصورت لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس موذی بیماری سے جو ہمارے دلوں میں آ چکی ہے، یا کسی کے دل میں ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔